الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک شرک ایک عظیم گناہ ہے، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو پکارتا ہو، اس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کی ہو، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب نہیں کی، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا. ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دیتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کر کے مرے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو پکارا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو کبھی بھی شریک کیا ہو، دخل النار، تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. یعنی ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص شرک نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کیا ہے، تو کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے بغیر عذاب کے اسے جنت میں داخل کر دے، یا پھر وہ جو گناہ کیا ہے اسے اس گناہ کے عذاب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے. لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو دخل النار، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، اور جو شخص اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا، یعنی کل قیامت کے دن جب وہ ملاقات کرے گا تو اس حال میں ہوگا کہ وہ کسی کو شریک کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو پکارا ہوگا، دخل النار، تو اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا. یعنی ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو پکارے گا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرے گا، کہ کچھ بھی شریک کرتا ہے اپنی زندگی میں، کبھی بھی اگر اس نے شرک کیا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حال میں وہ مر گیا، اس نے توبہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا. ایسے شخص کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرے گا، اور ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا. لہذا ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ہمیشہ توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ، اگر ہمیں جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہوئی، کوئی ایسا گناہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کر دے گا. ورنہ اگر کل قیامت کے دن ہم اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کریں گے کہ ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کچھ بھی اگر شریک ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اعمال کو نہیں معاف کرے گا. اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نیک اعمال اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.